دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو، ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت نصوص شرعیہ کی روشنی میں اس سلسلہ وار خصوصی پروگرام میں آپ تمام ہی ناظرین کا پرزور استقبال ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، پھر ایک مرتبہ حضرات کی خدمت میں ختم نبوت کے تعلق سے ایک بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس ملعون کے جو پرچار کرنے والے ہیں، جنہیں مربی یا پنڈت کہا جاتا ہے، یہ کس طریقے سے مسلمانوں کو قادیانیت کی طرف لے آتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو کیسے قادیانی بناتے ہیں، اس عنوان پر چند ضروری معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ معلومات آپ حضرات کے سامنے ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ خود انہی کے مربی، انہی کے پنڈت جو کئی سالوں تک اسی کام کے اندر وہ لگے رہے کہ مسلمانوں کو کیسے قادیانی بنائے جائے، لیکن جب اللہ نے انہیں ہدایت دی اور اللہ نے جب انہیں توفیق دی تو وہ پھر سے مذہب اسلام میں آ کر اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ وہی اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم جب قادیانی تھے تو کیسے مسلمانوں کو اسلام سے باہر نکال کر قادیانی کی طرف لاتے تھے، اس تعلق سے انہوں نے اس تعلق سے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، اور اس تعلق سے چار باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب مسلمان سے وہ ملاقات کرتے ہیں تو مسلمانوں کے جو آپسی اختلافات ہیں، جو مسلکی جس کو ہم اختلاف کہیں گے یا فروعی جو اختلاف ہے، چند مسائل میں جو جزوی اختلاف ہے، اس اختلافات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی تذکرے کے دوران وہ اس مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، کس مسلک کے تم ماننے والے ہو۔ تو جب مسلمان کہتا ہے کہ میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں مسلک سے میرا یہ سلسلہ ہے، تو اس طریقے سے جب وہ اپنے مسلک کا ذکر کرتا ہے تو فوراً یہ اپنے معصومیت کے ساتھ اور اپنے بھولے چہرے کے ساتھ، اپنے معصوم اور محبت بھرے الفاظ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پھر تو فلانے مسلک والے آپ کو کافر کہتے ہوں گے، اور جب وہ آپ کو کافر کہتے ہیں تو آپ تنہا ہو گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جھاسا مسلمانوں کے سامنے، یہ جال مسلمانوں کے سامنے پھینکتے ہیں، اور یہ زہر آلود تیر اس کی طرف پھینکتے ہیں جس سے اس کا عقیدہ اور ایمان خراب ہونے کی ایک پہلی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ مسلک کے اختلافات کے ذکر کے دوران یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ فلانے مسلک والے آپ کو کافر کہتے ہیں تو پھر یہ اس طریقے سے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک بات ہم سمجھے، ہمارے مسلک کی جتنے بھی اختلافات ہیں، چاہے مسلک دیوبند ہو یا مسلک بریلوی ہو یا مسلک اہل حدیث ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مسلک کے اختلافات ہیں، وہ مسائل میں اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ فروعی اور جزوی اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کسی بھی مسلک کا آپس میں عقائد کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت رسالت، عقیدہ آخرت، یہ جو بنیادی عقیدے ہیں، اس میں ذرہ بھی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی مسلک والا ہم یہ نہیں کہیں گا کہ میں دو خدا کو مانتا ہوں، یا میں نبی کو نہیں مانتا دوسرے نبی کو مانتا ہوں، یا میں کتاب اللہ قرآن کو نہیں مانتا میری دوسری کتاب ہے۔ اس طریقے کا کوئی مسلک ان مذکورہ مسلکوں میں سے یہ نہیں کہیں گا۔ تو جب ظاہر بات ہے کہ عقیدے میں ہمارے اختلاف نہیں ہے تو آپس میں ہم سب مسلمان ہیں، وہ ہمارے جزوی اپنے اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو مربی ہوتے ہیں، جو پرچار کرنے والے پنڈت ہوتے ہیں، وہ اس طریقے کا زہر آلود تیر مسلمان کی طرف پھینکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ سامنے والا مسلمان عقیدے کی تعلیم نہیں رکھتا، بنیادی دینی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، یا وہ اسی طریقے سے دینی مجالس میں شریک نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو پہلے طریقہ مسلکی اختلافات کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ جب مسلکی اختلافات کا تذکرہ ہوگا تو نمبر 2 پر علماء ربانین، علماء حقانین، جن کو ہم عالم دین اور عالم دین حافظ قرآن یا جس کو ہم اپنی زبان میں مولانا کہتے ہیں، ایسا ان کے متعلق وہ تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے جو علماء ہیں وہ تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، یعنی صحیح بات آپ کو نہیں بتلاتے، صحیح بات سے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یہ آپس میں تمہارے مولانا لوگ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا مسلمانوں کے درمیان
کرواتے ہیں، اس طریقے کی من گھڑت باتیں کر کر اس کے ذہن کو زہر آلود کرتے ہیں، اس کے ذہن کو خراب کرنے کی پوری کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جب کسی عالم دین سے، دین کے جاننے والے علماء ربانین اور حقانین کے تعلق سے جب برائی کی جائے گی تو اب یہ شخص اس کے سامنے کچھ بھی غلط بات کہے گا تو وہ کسی بھی عالم کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ یہ پہلے ہی سے ان کے تعلق سے بدظن ہو چکا ہے، اس کے دل کے اندر برائی بیٹھ چکی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر علماء کرام کے تعلق سے بدظنی اس کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں، غلط غلط اور من گھڑت باتیں کر کر۔ جیسے اس کے دل کے اندر یہ برائیاں بیٹھ جاتی ہیں تو تیسرے نمبر پر وہ حالات حاضرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حالات حاضرہ یعنی وہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کیسے ستایا جا رہا ہے، کیسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر کسی نیک انسان کی، کسی متقی پرہیزگار شخص کی ضرورت ہے کہ اس کی اس اللہ کے ولی اور اس نیک انسان کے آنے کی برکت سے یہ حالات درست ہو جائے، ان حالات کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، کسی ایسے اچھے انسان کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس طریقے سے احادیث کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی ایسے حالات آتے ہیں تو اپنے نیک بندوں کو نبیوں کی شکل میں بھیجتے ہیں۔ حالانکہ نبوت کا سلسلہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ حالات حاضرہ کا تذکرہ کر کے وہ حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں جو حدیثیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے تعلق سے ذکر کی، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کی ہے، وہ احادیث اس مسلمان کے سامنے ذکر کر کر اور یہ ساری باتیں مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف چسپا کرنے کی، فٹ کرنے کی، اس کی طرف نسبت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب یہ بات جب اس کے سامنے ذکر کی گئی، اس شخص کے سامنے جس کے دل کے اندر عالم دین کی، علماء کرام کی نفرت بٹائی گئی ہے، اب وہ کسی بھی عالم کے پاس نہیں جائے گا، وہ تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ چکا ہے، عالم دین سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ چکا ہے، امام صاحب سے سلام کلام کرنا بھی چھوڑ چکا ہے۔ جب یہ غلط باتیں حدیثوں سے نکال کر ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف نسبت کریں گے، منسوب کریں گے، تو اب وہ اس کی بات کو قبول کرے گا۔ تو تیسرا طریقہ ان کا جو ہوتا ہے حالات حاضرہ کا ذکر کر کے، یعنی مسلمانوں کے حالات کو ذکر کر کے اس کے ذہن کو حدیثوں کے ذریعے سے، صحیح حدیثوں کے ذریعے سے خراب کرتے ہیں، اور وہ حدیثیں مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں کہ حدیث میں جو بات بتلائی گئی ہے وہ انہی حضرت کے تعلق سے ہے، حالانکہ وہ حدیثیں مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا شکیل بن حنیف ہو یا دیگر بد باطل جتنے بھی لوگ ہیں جو عقیدے پر ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں، ان کے تعلق سے وہ حدیثیں نہیں ہیں۔ سچے حضرت مہدی آنے والے ہیں، سچے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آنے والے، وہ اب تک آئے نہیں ہیں، ان کی جگہ ان کی ساری چیزیں حدیث میں اللہ نے ذکر کی ہے، لیکن یہ ملعون پہلے علماء سے دور کر کر اس طریقے کے من گھڑت باتیں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو قادیانی کی طرف لاتے ہیں۔ یہ تیسرا طریقہ۔ پھر چوتھا طریقہ ان کا کیا ہے؟ ہم مالی اعتبار سے خود تعاون کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسلمان علاقے کے اندر کمزور ہے، مالی اعتبار سے مقروض ہے، یا فلانے کا اس کا لین دین اس کے سر کے اوپر ہے، تو اس کے قرضوں کو ادا کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے شادی بیاہ میں اس کا سپورٹ کرتے ہیں، یا اسے کاروبار کے اعتبار سے اس کا سپورٹ کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی کا قرض اس کے سر پر ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی اس کے ساتھ وعدے کرتے کہ تمہارا یہ قرض ادا کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، اس طریقے سے یہ چار طریقوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ مسلمانوں کے آپسی فروعی جو مسلکی اختلافات اس کا ذکر کرنا۔ نمبر دو، علماء کرام سے بدظنی پیدا کرنا، دوری اختیار کرنے کی باتیں ان کے سامنے ذکر کرنا۔ نمبر تین، حالات حاضرہ کا تذکرہ کر کر جو حدیثیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے حضرت مہدی، سچے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کی ہے، وہ حدیثیں ان ملعونوں کی طرف نسبت کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر مالی اعتبار سے تعاون۔ تو یہ چار طریقے ہیں جو اس زہر علی تیروں کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں بچنا کیسے ہے ان فتنوں سے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا، دوسروں کو کیسے بچانا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے جاننے والے جن کو ہم علماء کرام کہتے ہیں ان سے ربط میں مضبوطیت اختیار کی جائے۔
ہماری چاہے اپنی آپسی جو اختلافات ہو، ہمارے چاہے آپسی جو بھی دشمنیاں وہ اپنی جگہ پر ہم رکھیں، لیکن اپنے عقیدے کی تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء کرام، علماء ربانین، علماء حقانی، جن کو ہم عالم دین، عالم صاحب، مولانا یا امام صاحب ہم کہتے ہیں، ان سے محبت کو ہم قائم رکھیں، ان سے ہم تعلق کو قائم رکھیں۔ میں تو ایک قدم بڑھا کر یہ کہوں گا کہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزانہ اپنا معمول بنائے کم سے کم اس عظمت کے ساتھ کہ یہ میرے امام ہیں، میں ان کے پیچھے 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوں، تو اس عظمت اور محبت کے ساتھ ہم ان سے مصافحہ بھی کریں گے تو یقین جانیے کوئی فتنہ ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کے تعلق سے ہم اپنے ذہن کو صاف رکھیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی قربانی اپنی جگہ پر، ان کی قربانیوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ آئندہ کلپ میں کسی موقع پر ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ کیسی قربانیوں سے انہوں نے علم دین ہم تک پہنچایا ہے، دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہاں پر آخر میں جو 5ویں اہم ترین بات ہے کہ جو انہی دشمنوں کے ذریعے سے، انہی بدباطل لوگوں کے ذریعے سے ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ کن لوگوں کی یہ قریب نہیں جاتے، ان لوگوں کے قریب نہیں جاتے، ان لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتلاتے جو عالموں کی مجلسوں میں، علماء کرام کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کے مجالس میں شریک ہوتے ہیں، اس طریقے کے لوگوں کے وہ قریب بھی نہیں جاتے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب دشمن ایسے لوگوں کے قریب نہیں جاتا تو ہم ان لوگوں کے قریب آ کر اپنے عقیدے اور اپنے نسلوں کے عقیدے کا اپنے آپ کو حفاظت کا ذریعہ بنائیں کہ علماء سے ہم رابطے کو مضبوط کریں، ان سے محبت کریں، ان کا ادب اور احترام کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کے مجالس میں ہم شریک ہوں، ان کے تعلق سے کوئی غلط بات ہم اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ جہاں ہمارے ذہن میں علماء ربانین اور علماء کرام کے تعلق سے، حافظ قرآن اور امام کے تعلق سے جہاں ہمارے ذہن میں غلط بات آ گئی، سمجھو کوئی بھی غلط فتنہ آسانی سے ہمیں اچک لے سکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، یہ 4 طریقوں سے ایک مسلمان کو قادیانیت کی طرف لاتے ہیں، اور ان قادیانیوں کی محنت کو فیل کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ ہم علماء کرام سے، عالم دین سے، اپنے اماموں سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، ان سے دوستی کریں، ان کی مجلسوں میں شریک ہوں، ان سے مصافحہ کریں، محبت اور عظمت کے ساتھ، بے ادبی کے قریب ہم نہ جائیں، گستاخانہ کلمات کے طریقے اور کلم بول کے قریب ہم نہ جائیں، ہر اعتبار سے ہم ان کا ادب اور احترام کریں۔ یقین جانیے یہ ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے علماء ربانین، حقانین، علماء کرام، ائمہ کرام اور اسی طریقے سے حفاظ نظام کی قدر دانی کرنے کی، ان کا ادب اور احترام بجا لانے کی اللہ مجھے اور ہم تمام مسلمانوں کو ان ساری چیزوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین اجازت دیجیے، پھر ایک مرتبہ اسی طرح کے ایک معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن او مرزائی شیطان شیطان شیطان، کرتا ہوں میں یہ اعلان اعلان، ختم نبوت پر قربان۔